بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے سامعین، کل والی بات دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ کل والی بات یہاں تک پہنچی تھی جس میں جناب نے دعویٰ کیا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئی تھی۔ بخاری کی روایت سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، جن کا جواب میں نے دیا تھا کہ وہاں یہ قول امام زہری کا ہے۔ اس پر میں نے دلائل دیے تھے۔ کیا ایک روایت پیش کی تھی، قال فحجرت فاطمہ، تو بخاری سے ہی میں نے حوالہ پیش کیا تھا جس میں قال مرد کا لفظ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے امام زہری کی ایک عادت پیش کی۔ ان کی عادت کیا تھی کہ حدیث میں اپنے الفاظ ملاتے تھے لیکن وضاحت نہیں کرتے تھے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا ان کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کالا کا لفظ ثابت کیا، دوسرا میں نے یہ ثابت کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے الفاظ ملاتے تھے، تو گویا یہ ثابت ہوا کہ یہ جو الفاظ ملائے گئے ہیں، یہ جو کالا کے الفاظ ہیں، یہ امام زہری کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کالا مرد کے الفاظ ہوتے ہیں تو کالا سے مرد کے الفاظ شروع ہیں، امام زہری کے الفاز شروع ہیں۔ میں نے کل 2 دلائل پیش کیے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کا کسی کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کالا سے مراد ام عائشہ کہہ رہی ہیں کہ ابو بکر نے کہا۔ اس بھونڈے بات کا جواب میں کل دے چکا تھا۔ پھر انہوں نے ایک ناکام کوشش کی کہ قالت پیش کیا کہ ام عائشہ کی یہ بات ہے کہ فاطمہ غصہ ہو گئی۔ اس کا رد میں نے کل کر دیا تھا کہ معمر سے جو عبدالرزاق جو خطا کرتا ہے اور خطا کا ثبوت بھی پیش کیا کہ ایک جگہ انہوں نے پیش کی روایت مسند ابو بکر سے، اس میں قالت تھا، اور جو میں نے پیش کی سنن کبریٰ بیہقی سے اس میں قال تھا، تو خطا واضح ہوئی ان کی۔ اور بخاری سے قال کا لفظ تھا جہاں معمر سے عبدالرزاق روایت نہیں کر رہا، تو ثابت ہوا کہ اصل لفظ قال ہے نہ کہ قالت، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پوری وضاحت کی تھی۔ اب یہ دوبارہ پرانی باتیں چھیڑ رہے ہیں، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں آگے چل کے۔ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ ادراج کی معنی کریں۔ بھائی ادراج کا معنی یہ ہے کہ راوی اپنی طرف سے جو ہے وہ حدیث میں الفاظ ملا دے، ٹھیک ہے، یہ ادراج کا معنی ہے۔ کل یہ خود ادراج کر رہے تھے، میں نے ادراج کا لفظ نہیں بولا، یہ خود کل ادراج بول رہے تھے۔ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ امام زہری کی اپنی تفسیر ہے، وہ ان کے اپنے الفاظ، ان کا اپنا خیال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ادراج کا لفظ انہوں نے شروع کیا اور مجھ سے مانگ رہے ہیں ادراج کا معنی کیا ہے۔ حالانکہ ادراج ہے، اس میں مجھے انکار نہیں ہے، لیکن ادراج کا لفظ میں نے نہیں بولا تھا کہ عوام کو سمجھ میں آ سکے کہ وہ ان کا اپنے الفاظ ہیں۔ میں نے عام عوامی انداز میں بات کی، لیکن یہ ادراج کی طرف لے گئے۔ بہرحال ادراج کی معنی میں نے کر دی کہ راوی حدیث میں اپنے الفاظ ملا دے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ادراج۔ اور میں نے حوالہ پیش کیا آپ کے سامنے، آپ نے حوالہ دیکھ لیا ہے، وہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے واضح طور پر کہ امام زہری کی عادت تھی کہ وہ اپنے الفاظ ملاتے تھے روایت میں، ٹھیک ہے، اپنے الفاظ روایت میں ملاتے تھے۔ اور کیا وضاحت چاہیے آپ کو؟ آپ توڑ تو کر نہیں پا رہے، خواہ یہ الٹی سی بیس چھیڑ رہے ہیں آپ توڑیں، میری بات کو توڑیں آپ کہ امام زہری کا قول نہیں ہے، امام زہری کی عادت نہیں تھی، آپ یہ ثابت کریں۔ میں نے ثابت کر دیا کہ امام زہری کی عادت تھی، اور میں نے امام زہری کے قول کا رد بھی کیا ہے۔ امام زہری کا قول تھا کہ یہ سیدہ فاطمہ نے بات نہیں کی، میں نے اس کا رد حق الیقین سے کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، نہ آپ جواب دیں گے قیامت تک۔ امام زہری کا قول تھا کہ علی نے جنازے کا کسی کو نہیں بتایا، میں نے اس کا رد کیا، آپ کے گھر سے کل حوالہ پیش کیا مصدق الوسائل سے کہ نبی نے سیدنا علی کو فرمایا تھا کہ جنازے کی تشہیر کرو اگرچہ تمہیں 2 میل جانا پڑے، ٹھیک ہے، اور جنازے کی تشہیر کرنا مستحب ہے آپ کے علماء کے نزدیک، اور جنازے کی تشہیر کرنے کے لیے آپ کے امام جعفر نے کیا فرمایا کہ 25 گناہ معاف ہوتے ہیں اس کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تشہیر نہیں کی جنازے کی، کیا نبی کے خلاف کیا سیدنا علی نے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ آپ دیں گے جواب۔ آگے بھی رد کروں گا میں امام زہری کے آگے کول جو ہے نا 6 مہینے والے بیعت کا، اس کا بھی رد کروں گا انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہ لیں۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ بتائیں کہ ابو بکر صدیق نے جو جواب دیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو فاطمہ کی گویا غصہ ہونا، ناراضگی ہونا، وہ گویا حدیث رسول سے تھا، تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں آپ ثابت کرو حدیث رسول ہے۔ تو میں نے کل حوالہ پیش کیا، آپ کے مطالبے کے مطابق میں نے حوالہ پیش کیا آپ ہی کے علماء سے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہ آپ جواب دے سکیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کے علماء سے ثابت کیا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، صرف اور صرف حدیث یعنی علم ان کی میراث ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے علماء، آپ کے ائمہ سے ثابت کیا، امام جعفر ثابت کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ آپ جواب دے پائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں آگے بھی ثابت کروں گا کہ یہ آپ کے علماء سے قول ثابت ہے، آپ کے ائمہ سے قول ثابت ہے کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی۔ پھر یہ ثابت ہو جائے گا میرے اس ثبوت سے کہ غصہ سیدہ فاطمہ نبی کے فرمان پہ ہوئی۔ آپ کے مطابق ہم تو غصہ نہیں مانتے، ہم امام زہری کا خیال مانتے ہیں، اور خیال غلط بھی سکتا ہے۔ میں نے کل مثال پیش کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہارون علیہ السلام جو ہے وہ جو بچڑا کی پوجا کر رہے تھے میرے قوم والے، ہارون ان کے ساتھ ہیں، یہ خیال تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس لیے اپنے بڑے بھائی کی داڑھی اور بال پکڑے،
ان کا خیال غلط ثابت ہوا، موسیٰ نبی کا خیال غلط ثابت ہوا ہارون کے بارے میں، تو امام زہری جو خیال کر رہے ہیں وہ کیسے صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے اس کا رد کیا تھا، تو آپ آگے چلیں، بات آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ فالتو کے سوالات کر رہے ہیں۔ کالا کے لفظ سے ادراج کہاں سے شروع ہے؟ تو واضح ہے، کالا فحجرت، جہاں سے غصے کے الفاظ ہیں، ناراضگی والے الفاظ ہیں، وہاں سے کالا۔ اب اوپر والا اسکین دوبارہ دیکھیں میرے، کالا فحجرت، میں نے اوپر 2 اسکین بھیجے ہیں، سنن کبریٰ بہقی سے اور بخاری سے، کالا فحجرت، اور سنن کبریٰ بہقی میں ہے کالا فغضبت۔ اور کیا ثابت کروں؟ جہاں سے ناراضگی کے الفاظ ہیں، بات نہ کرنے کے الفاظ ہیں، جنازے میں شامل نہ ہونے کے الفاظ ہیں، یہاں سے ادراج شروع ہو رہا ہے۔ کتنی واضح بات ہے یار، آپ سمجھ نہیں رہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو آگے چلوں گا، آپ کو آگے نہیں چلوں گا، مجھے امام زہری کے اس قول کا مکمل رد کرنا ہے۔ امام زہری کے قول کا پہلے کیا تھا میں رد کر چکا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بات نہیں کی، میں نے ثابت کیا حق الیقین سے کہ انہوں نے بات کی ہے۔ دوسرا تھا کہ سیدنا علی نے کسی کو نہیں بتایا جنازے کا، میں نے آپ کی کتاب سے رد کیا کہ نبی کے فرمان کے مطابق جنازے کی تشہیر کرنی چاہیے۔ 2 میل تک سیدنا علی کو کہا کہ تم جاؤ تشہیر کرو، اور کیا سیدنا علی نبی کے خلاف کریں گے؟ نہیں کریں گے، تو اس کا رد کیا میں نے کتب شیعہ سے۔ اب میں رد کر رہا ہوں جنازے کا، کہ جنازے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سیدنا علی کے کیا فرامین ہیں، کہ جنازے کا حقدار کون ہے، تاکہ ثابت ہو کہ جنازہ ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے۔ میں ثابت کر رہا ہوں، آگے دیکھیں۔ یہ جناب میں نے آگے حوالہ پیش کیا ہے آپ کی مصدق الوسائل سے، ٹھیک ہے؟ اس میں پہلی روایت سیدنا علی سے ہے کہ اذا حضر سلطان جنازۃ فهو احق بالصلاۃ علیہا، کہ جب سلطان خلیفہ وقت موجود ہو تو جنازے کے لیے وہی زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی روایت آپ دیکھیں، واضح موجود ہے کہ وہی سیدنا علی فرماتے ہیں کہ الوالی احق بالجنازۃ من ولیہا، کہ ولی سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ وقت کا سلطان ہے۔ تو ابو بکر صدیق وقت کے خلیفہ تھے، وہی سیدنا علی کے فرمان کے مطابق حقدار ہیں۔ کہ حقدار خلیفہ ہے، کیا اس کے خلاف کر رہے ہیں؟ ان کو بتایا بھی نہیں ہے ابو بکر صدیق کو، تو یہ ہم سیدنا علی سے بعید سمجھتے ہیں۔ کتب شیعہ سے ہم غلط ثابت کر چکے ہیں اس قول کو۔ نیچے بات موجود ہے کہ ام کلثوم بنت علی، سیدنا علی کی بیٹی، ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ مروان، جو اس وقت مدینہ کا والی تھا، مروان نے جنازہ پڑھایا۔ اس پر سیدنا حسین نے کیا کہا کہ اگر یہ سنت نہ ہوتی تو جنازہ میں پڑھاتا۔ کتنی واضح الفاظ ہے کہ سیدنا حسین نے بھی یہ اقرار کیا ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ خلفاء جنازہ پڑھائیں، تو سنت یہی ہے نا کہ جنازہ فاطمہ کا کس نے پڑھا؟ ابو بکر نے پڑھایا ہو، ورنہ سنت کس طرح ہوگی؟ ہیں جی، وہ آپ بتائیں، ٹھیک ہے؟ تو امام زہری کے تینوں قولوں کا رد میں کر چکا ہوں۔ ایک قول وفات تک بات نہیں کی، اس کا رد کر چکا۔ دوسرا قول کہ علی نے جنازے کو کسی خبر نہیں دی، اس کا رد کر چکا۔ تیسرا ہے کہ جنازہ خود علی نے پڑھایا، میں ثابت کر چکا ہوں کہ سیدنا علی کے قول سے کہ جنازے کا حقدار کون ہے؟ وقت کا سلطان اور والی ہے، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو اس 3 قول کا رد کر چکا ہوں، اور آگے اور کا رد کرنے والا ہوں، صبر کریں ذرا آپ۔ جی جناب، یہ میں نے پہلے 2 اسناد سے ثابت کیا، اسی بصائر درجات سے، کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی امام جعفر کے قول سے، وہ اوپر 2 اسناد تھی، میں نے کل ثابت کر چکا ہوں۔ یہ آگے یہ بھی تیسری سند امام جعفر صادق سے ہی روایت ہے، یہی الفاظ ہیں کہ انبیاء کی میراث جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ درہم و دینار نہیں ہوتی۔ انما ورثوا احادیث من حدیثہم، صرف اور صرف انبیاء کی میراث کیا ہوتی ہے؟ علم ہوتا ہے، صرف، انما، صرف، ٹھیک ہے؟ نہ مال، نہ زمین، نہ دھن دولت، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی ائمہ کے فرامین ثابت ہوا، گویا تائید ہوئی ابو بکر صدیق کی، کہ ابو بکر نے جو یہ کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، تو آپ کے ائمہ بھی مان چکے ہیں کہ آپ کہاں جائیں گے؟ کوئی راستہ نہیں آپ کے پاس۔
آپ کو ہمت ہے نا آپ جرا کریں، ان دو میں سے کسی ایک پر جرا کریں، ایک پر جرا کریں، توثیق کرنا میرا کام ہے انشاءاللہ۔ آج آپ کی بات ہو رہی علی معاویہ سے، آج دکھائے گا آپ کو کہ آپ کو کوئی مناظر بھی آئے گا نا ایران سے عراق سے اس مسئلے پہ انشاءاللہ میرے سامنے علمی یتیم ہے انشاءاللہ۔ بات تو کرے ذرا، میں دیکھتا ہوں کہ تم جرا کیسے کرتے ہو، تم ان روایت پر ان کے ہر راوی کی توثیق پیش کرنا شیعہ رجال سے میرا کام ہے انشاءاللہ۔ کرو جرا ان روایت پر، بولو کہ یہ جھوٹی روایت ہیں، بولو ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن عسکری صاحب، آپ کا علم ختم ہو چکا ہے، آپ کا علمی مبلغ کیا تھا وہ تو میں سمجھ چکا تھا، کل ہی سمجھ چکا تھا میں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو پیچھے بتانے والے بھی ہیں نا ان کا بھی علم ختم ہو چکا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے تو میں تو آگے چلوں گا۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ کالا سے کہاں تک ہے اور کہاں تک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو میں نے نیچے سنن کبریٰ بھائی کی میں واضح نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں اس میں کالا فغضبت کے الفاظ ہیں، پھر پورے لائن لگی ہوئی ہے جس میں مختلف باتیں کر رہے ہیں امام زہری۔ ایک تو یہ کہ فاطمہ نے غصہ ہو گئیں، دوسری بات یہ کہ انہوں نے وفات تک بات نہیں کی، تیسری یہ کہ سیدنا علی نے جو ہے وہ جنازہ چھپ کسی کو بتایا نہیں، خود اکیلے پڑھایا، چوتھا یہ کہ سیدنا علی کی اہمیت گھٹ گئی فاطمہ کے بعد، ٹھیک ہے، اور انہوں نے پانچویں بات یہ کہ انہوں نے جو ہے وہ 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، پھر انہیں 6 مہینے بعد بیعت کی۔ یہ ساری بات امام زہری کا ادراج ہے اور اس کا میں رد کرتا آ رہا ہوں۔ ناراضگی کا رد میں نے پہلے کر چکا ہوں کہ امام زہری موجود نہیں تھے وہاں، جب موجود نہیں تھے تو ان کو ناراضگی کیسے پتہ چلی؟ تو یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات ان کی تھی کہ وفات تک بات نہیں کی، ان کا رد میں کل یقین سے کر چکا۔ تیسری بات ان کی یہ تھی کہ سیدنا علی نے جنازہ کسی کو نہیں بتایا، بغیر بتائے دفنا دیا، تو اس کا رد میں شیعہ کتاب سے کر چکا۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہ جنازہ سیدنا علی نے پڑھایا، میں اس کا رد شیعہ کتاب سے کر چکا کہ جنازے کا حقدار کون ہے؟ وقت کا سلطان ہے، والی ہے، اس کا رد میں نے آپ کو دکھایا امام زہری کا۔ پانچویں بات کیا ہے؟ سیدنا علی کی شان گھٹ گئی فاطمہ کی وفات کے بعد، اس کا رد آپ دیکھیں، اس کا رد میں آپ ہی کے گھر سے کر رہا ہوں۔ کیوں اس طرح کہ سیدہ فاطمہ کے بعد سیدنا علی کی شان گھٹ گئی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا شیخین کے نزدیک، ابوبکر عمر کے نزدیک فاطمہ کی شان تھی کہ نہیں تھی؟ اپنا مذہب بتائیں آپ کے مذہب کے مطابق فاطمہ رضی کی خود کی شان نہیں تھی، فتق نہیں دیا، نعوذ باللہ آپ کے نزدیک گھر دروازہ گرایا، ان کا بچہ ضائع کیا، آپ تو یہ کہتے ہیں جب خود فاطمہ کی شان نہیں تھی تو علی کی شان کیسے ہوگی فاطمہ کی وجہ سے؟ خود علی کو جو ہے وہ گھسیٹ کر لے کے بیعت کیا گیا بقول آپ کے مذہب کے، تو ان کی شان کہاں بچی؟ اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں جو میں روایت پیش کی اس میں کالا کا لفظ نہیں ہے، کالا کا لفظ نہیں ہے، تو میں کل بھی آپ کو کہہ چکا تھا کہ کالا کا لفظ جو میں نے روایت پیش کی ہے اس میں ہے، اور صرف ایک روایت پہ فیصلہ نہیں ہوگا، اس طرح کی ساری روایت دیکھیں گے پھر فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور جہاں آپ کی روایت میں وضاحت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ روایت اس کو لیں آپ کا حال اسی شخص کی طرح ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ قرآن میں روزے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں روزے فرض نہیں ہے، پھر وہ آیت پیش کرے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ دیکھو قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے، زکوٰۃ کا ذکر تو ہے، لیکن روزے کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو ہم یہی بولیں گے کہ قرآن میں دوسری آیت میں واضح ہے کتب علیکم الصیام، تمہیں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے جو آیت پیش کی ہے اس میں نماز کا لفظ ہے، زکوٰۃ کا لفظ ہے، روزے کا لفظ نہیں ہے، تو آپ روزے کے ہو جائیں، تو آپ یہ بولیں گے، اس کو آپ مانیں گے کہ ہاں روزے نہیں ہیں؟ آپ یہ بولیں گے نا کہ جہاں وضاحت ہے، جہاں روزے کا ذکر ہے وہاں دیکھو، تو آپ کا یہی حال ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ کے لے کر اور کہے کہ اس آیت میں روزے کا ذکر نہیں ہے تو روزے کے منکر بن جاؤ، تو آپ کا حال بھی وہی ہے، تو آپ کی بات علمی نہیں ہے، بالکل بیوقوفانہ اور کم علمی والی بات ہے، آپ کی علمی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کے اصول سے ثابت کرتا ہوں، آپ کی کتب سے، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق تھا ہی نہیں، فتق نہیں تھا، فتق حقیقت تھا ہی حق ابو بکر صدیق۔ یہ آپ دیکھیں آپ کی مجموع البیان سے واضح موجود ہے کہ جو مال فے ہے جو اللہ نے ان کو جو ہے بغیر جنگ کے دیا ہے، جس کو آپ انفال کا نام دیں، کوئی اور نام دیں، ٹھیک ہے، جو انفال نام دیں، کوئی جو بھی نام دیں آپ، ٹھیک ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ ہی للہ وللرسول ولمن قام مقامہ، نبی کے بعد جو قائم مقام ہے وہ اس کا ہے۔
تو قائم مقام کون تھے؟ ابوبکر صدیق تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے فاطمہ کا حق نہیں بنتا۔ اگر بالفرض مان بھی لیں کہ آپ کے نزدیک قائم مقام نبی کے کون ہیں؟ سیدنا علی ہیں، پھر بھی سیدنا علی کے کنٹرول میں جائے گا، نہ کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو آپ ہی کے اصول کے مطابق یہ فدق سیدہ فاطمہ کا بنتا ہی نہیں ہے، یہ قائم مقام کے پاس جائے گا، نہ کہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ تو آپ ہی کے گھر سے میں رد کر چکا ہوں الحمدللہ آپ کے پورے دعوی فدق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میں ادراج ثابت کر چکا ہوں، کالا دو روایت سے ثابت کر چکا ہوں، امام زہری کی عادت ثابت کر چکا ہوں، پھر بھی آپ بجائے اس کا رد کرنے کے وہی پرانی باتیں گھما پھرا کر الفاظ بدل کر آپ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو۔ منازعہ تو فیصلہ الحمدللہ ہو چکا ہے کہ آپ کی حیثیت سے باتیں ہو چکی ہے، ناراضگی کا ایسا رد ہوا ہے کہ آپ اس کو توڑ بھی نہیں کر پا رہے۔ اور جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں کہ حدیث کی آخر تک سارا ادراج ہے یا نہیں ہے، میں نے سنن کبریٰ بہیقی سے وہ نشان لگا دیے ہیں، اور میں نے زبانی بھی کہہ دیا تھا کہ کون کون سی چیز ادراج ہے۔ آپ میرے وائسز سنیں، میں نے وہ ساری چیزیں گنوائی ہیں کہ کون سی چیزیں ادراج ہیں۔ آپ میرے وائس شاید سمجھے نہیں ہیں یا سنی نہیں آپ نے، اگر سنی نہیں تو دوبارہ سنیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور سن کے دوبارہ سمجھیں بھی صحیح۔ میں امام زہری کی ہر کول کا رد کر رہا ہوں، ہر بات کا رد کر رہا ہوں۔ آپ ابھی تک جو 100 سال پیچھے چل رہے ہیں آپ میں امام زہری کے پورے کول کا رد کر چکا ہوں، وہ بھی آپ کی کتابوں سے، اور آپ ابھی تک پیچھے والی باتیں کر رہے ہیں۔ امام زہری کا پہلا کول غصہ ہوئی، وہ میں رد کر دیا کہ زہری میں موجود تھے ہی نہیں، تو غصہ کیسے؟ اچھا، میں یہ بھی اصول پیش کر رہا ہوں کہ امام زہری جب موجود نہیں تھے تو موجود نہ تھا، جو عینی گواہ نہیں ہے اس کی بات قابل قبول ہے ہی نہیں، شیعہ اصول کے مطابق میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ لیں شیعہ اصول، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ روایت آپ کے جو ہے وہ زہری کی قول معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ جی جناب، سب سے پہلے تو میں نے یہ ثابت کیا کہ یہ قال امام زہری کا قول ہے، اور میں نے امام زہری کی عادت پیش کی کہ یہ ان کی عادت تھی کہ اپنے الفاظ ملانا، ٹھیک ہے؟ اور اب میں یہ پیش کر رہا ہوں، جب ثابت ہو گیا کہ امام زہری وہاں موجود نہیں تھے، تو اب اصول دیکھیں۔ یہ آپ کی کتاب ہدایت تمہاری دس ہماری، واضح لکھا ہوا ہے کہ کسی واقعے کو جانچنے کے لیے دو طریقے رائج ہیں، روایت اور درایت۔ روایت اس شخص کی قبول کی جاتی ہے جو اس واقعے میں موجود ہو اور عینی گواہ ہو۔ تو جب امام زہری موجود تھے ہی نہیں، عینی گواہ تھے ہی نہیں، تو اس کی بات کیسے مانیں ہم؟ تو آپ ہی کا اصول ہے۔ تو ایک تو میں نے کالا ثابت کیا کہ مرد کی بات ہے، اور مرد کہہ رہا ہے کہ یہ ساری بات کر رہا ہے کہ ناراض ہو گئی وغیرہ وغیرہ، اور میں نے ثابت کیا کہ امام زہری کی عادت تھی الفاظ ملانا۔ اس کا آپ رد ہی نہیں کر پائے، فالتو پر ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔ امام زہری کا جو ہے وہ الحمدللہ کو رد ہو چکا ہے، قرائن سے بھی دلائل سے بھی۔ بالکل میرا یہ موقف ہے کہ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، اور امام زہری کا قول جو ہے وہ غلط ہے۔ وہ امام سیدہ فاطمہ غصہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو واضح بات ہے، غصہ مانتا تو میں اتنی کیوں سر کھپاتا اپنا؟ غصہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں جب امام زہری کا قول ہے، اور بقول شیعہ مذہب کے وہاں موجود تھے ہی نہیں، تو ان کا قول کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو امام زہری کا قول ہے، امام زہری کا جو بھی پوری بات ہے، غضب ناک ہوئی، جنازہ نہیں، ابوبکر نے نہیں پڑھایا، علی نے دفنایا چپ کے، یہ ساری بات میں اس کو پوری بات کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہی 6 مہینے والی بیعت، تو اس کا بھی رد کرنے جا رہا ہوں میں آگے انشاءاللہ۔ تو امام زہری کی پوری بات کا رد کر چکا ہوں میں الحمدللہ، اور آگے کروں گا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جناب ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا احتمال ہے کہ یہ زہری کا ادراج ہے، کوئی قطعی بات نہیں ہے اور یقینی بات نہیں ہے۔ حالانکہ میں دلائل پیش کر چکا ہوں کہ کالا فحجرت فاطمہ تو کالا فحجرت احتمال بچا۔
اب کوئی احتمال ہی نہیں بچا نا. اور ساتھ میں امام زہری کی عادت تو پیش کر چکا ہوں، کیونکہ عادت یہ ہے کہ اپنے الفاظ ملاتے تھے حدیث میں یہ فتح المغیث سے پیش کر چکا ہوں. پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ احتمال ہے، احتمال ہے، احتمال. اگر میری بات میں احتمال ہے نا تو آپ کی بات میں احتمال ہے، کیونکہ جب کالا کا لفظ آ گیا تو بات ختم ہوئی کہ یہ کالا عائشہ کا لفظ نہیں ہے، یہ کسی مرد کا ہے، اور یہاں عروہ کا ہے، یا زہری کا ہے، یا کسی بات والے کا ہے جو یہاں موجود نہیں تھا اس واقعے کے وقت. تو پھر آپ کا بھی احتمال آ گیا، آپ کی قطعیت ثابت نہیں رہی کہ عائشہ کی ہی روایت ہے، عائشہ کے ہی الفاظ ناراضگی والے، تو قطعیت آپ کی بات میں بھی نہیں رہی، تو آپ بھی گئے کام سے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ویسے بھی ثابت نہیں کر سکیں گے، اور ثابت کر بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ آپ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ کی بات کا رد میں کر چکا ہوں. امام زہری کے میں ثابت کر چکا ہوں کہ کالا گدا ہوں، اور ثابت کر چکا ہوں کہ امام زہری کی عادت تھی کہ وہ اپنے الفاظ ملاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ امام زہری کے اپنے الفاظ ہیں. جی جناب، یہ دوسرا ناراضگی کا سیدنا علی سے ناراضگی پہلے بھیج چکا ہوں کہ ابو جہل کی بیٹی کی نکاح کے وقت کا واقعہ، اور بسند معتبر تھا، اور یہ بھی بسند معتبر ہے شیعہ کتاب سے، کہ فاطمہ ناراض ہوئیں. حضرت جعفر طیار نے ایک کنیز بھیجی، وہ سیدنا علی کی جو ہے وہ سیدنا علی کو تحفہ دی. سیدنا علی اس کو گود میں لیٹے ہوئے تھے. فاطمہ نے سمجھا کہ سیدنا علی نے اس سے ہم بستری کی ہے، تو ناراض ہو کر اپنے گھر چل گئی اپنے والد کے. تو یہاں ایک ناراضگی بھی ثابت ہے. دوسرا آپ کے سوال کا جواب بھی ہے. آپ کا سوال کیا کہ زہری نے یہ بات کی ناراضگی والی، مطلب جھوٹ بولا ہے نا زہری نے جو آپ نے وہ بات کی ہے نا کہ زہری جھوٹا ہے. تو نعوذ باللہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ پر بھی آپ کی بات بنتی ہے، کیونکہ سیدنا علی نے اگر اس کنیز سے ہم بستری نہیں کی، اور فاطمہ نے یہی سمجھ کر نبی کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علی نے اس کنیز سے ہم بستری کی ہے، جا کے شکایت کی، تو مجھے بتائیں کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا نبی سے. نعوذ باللہ. تو آپ کے اصول سے گویا نعوذ باللہ سے فاطمہ جھوٹی بن رہی ہے، نعوذ باللہ، کہ نبی کو ایسی بات بتا دی جو علی نے کی بھی نہیں ہے. تو یہ اصول آپ کا گلے بڑھ رہا ہے آپ ہی کے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں سامنے علی معاویہ ہے، کوئی اور لڑو پنجو نہیں ہے کہ جس سے آپ جو منہ میں آیا بول دیا. تو آپ کے ہر بات کا جواب آپ کے گھر سے دوں گا میں انشاءاللہ. تو جلال الدین سے ایک ناراضگی ثابت ہوئی. دوسرا یہ کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کا غلط بات پر ناراضگی ثابت ہوئی سیدنا علی سے. اور آپ کا جواب مل گیا آپ کو کہ امام زہری نے اگر غلط بات کی ہے، جو بات واقع نہیں ہے، تو جھوٹے ہوئے. تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ فاطمہ جھوٹی ہوئی نعوذ باللہ کہ علی نے ہم بستری نہیں کی کنیز سے، پھر بھی علی نے کہا نبی سے شکایت کی کہ علی نے ہم بستری کی ہے. تو آپ ہی کا اصول، آپ ہی کا کتاب، اور آپ ہی کا جواب. آپ مبارک ہو. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ مال کی وجہ سے ناراض ہوئیں، اور مال کی وجہ سے یہ وصیت کی کہ میرا جنازہ وہ کرنا پڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، بات تک سے میں نے بات تک نہیں کی. تو آپ اس طرح سمجھتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان ہی نہیں ہے کہ مال کی وجہ سے ناراض ہو. یہ میں نے حوالہ پیش کیا جلال العیون سے، واضح دیکھیے آپ. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کے یہ پورا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چاندی کا جو وہ کنگن اور سونے کے وہ ہار پہنے ہوئے تھے چاندی کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھے واپس چلے گئے. تو فاطمہ سمجھ گئیں کہ یہ نبی نے اس وجہ سے ناراض ہوئی ہیں کہ میں نے چاندی کے ہار اور کنگن پہنے ہوئے ہیں. تو انہوں نے نبی کے پاس بھیج دیے اور فرمایا کہ یہ خیرات کریں، اللہ کے راستے میں خیرات کریں. پھر فرمایا کہ نبی نے فرمایا کہ دنیا محمد اور آل محمد کی نہیں ہے، دنیا محمد اور آل محمد کی نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ مال کی وجہ سے ناراض ہو گئیں، دنیا کی وجہ سے ناراض ہو گئیں. کیا یہ تعلیمات نبوی ہیں؟ آپ بتائیں. کتاب بھی آپ کی ہے، اور آپ کا عقیدہ رد ہو رہا ہے اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں اپنی ہر وائس میں زہری کی ادراج کی بات دے رہا ہوں، آپ اس کا رد کرنے کے بجائے وہی سوال گھما پھرا کے کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کرتے رہیں، میں بھی وہی بات کرتا رہوں گا کہ میں نے دو روایت پیش کی ہیں کہ کال سے بات شروع ہے غصے والی. ٹھیک ہے. اور میں نے ساتھ میں امام زہری کی عادت پیش کی ہے. ان کی عادت تھی کہ وہ اپنے الفاظ ملاتے تھے حدیث میں. ٹھیک ہے. تو اس سے الحمدللہ آپ کی ادراج والی بات کا رد ہو چکا. بار بار وہی بات کر کے آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میرا بھی، اپنا بھی، اور اپنے شیعوں کا بھی. بہرحال خیر. تو آپ کے ادراج والی بات کا رد ہو چکا، اور میں کی ہر بات کا رد کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ آخری بات جو ہے بیت والی، اس کا رد کر رہا ہوں میں.
یہ جناب مصدرک حاکم سے جو ہے وہ روایت بھی صحیح ہے، امام حاکم نے اس کو علی شرط ہی بخاری مسلم کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی سکوت اختیار کیا ہے۔ روایت واضح موجود ہے کہ جب سیدنا ابو صدیق کی بیعت ہوئی تو وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور دیکھا کہ علی اور زبیر نہیں ہیں، پھر انہوں نے انصار کے لوگوں کو بھیجا، انصار سیدنا علی کو لائے، پھر سیدنا علی کو فرمایا کہ یا ابن ام رسول اللہ و ختن، اے نبی کے چچا کے بیٹے اور نبی کے داماد، کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرو، ان کے اتفاق کو توڑو؟ پھر زبیر کو جو ہے وہ بلوا کر یہ الفاظ بولے، پھر آخر میں ہے کہ فبایعہما، تو ابو بکر صدیق کی دونوں نے بیعت کی، زبیر نے بیعت کی اور علی نے بیعت کی۔ روایت بھی صحیح ہے، اور روایت بیعت بھی اس وقت کی ہے جب ابو بکر صدیق خلیفہ بن رہے ہیں، 6 مہینے بعد کی نہیں، اس وقت کی جب خلیفہ بن رہے ہیں ابو بکر صدیق، تب علی اور زبیر بیعت کر رہے ہیں، اور یہ صحیح روایت ہے۔ روایت کرنے والا صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہاں ظہری بات والا اور کہاں صحابی کی روایت، اور ہے بھی صحیح۔ تو ظہری کی مکمل بات کا مکمل رد کر چکا ہوں میں الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اور الجاتبرسی موجود ہے کہ سیدنا علی نے بیعت کی ہے، خود شیعہ کتاب میں موجود ہے، الجاتبرسی میں سیدنا علی نے بیعت کی ہے، اور 2 حوالے ہیں میرے پاس صرف الجاتبرسی سے، باقی تو اور بھی حوالے ہیں۔ بہرحال تو امام ظہری کے پورے قول کا رد کر چکا ہوں میں، ہر بات امام ظہری کی میں رد کر چکا ہوں، ہر بات الحمدللہ۔ امام ظہری کا قول ہے، ان کا گمان غلط ثابت ہوا۔ باقی اس کا جواب ظہری جھوٹا یا سچا ہے وہ تو میں اوپر دے چکا ہوں، فاطمہ رضی اللہ عنہ والی جلال والی بات، کہ نوز باللہ ثم نوز باللہ کہ حضرت فاطمہ نے سیدنا علی کے بارے میں نبی سے جا کے شکایت کی کہ اس نے ہم بستری کی ہے اپنی کنیز سے، تو یہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے سچ کہا، اتنا بتائیں مجھے آپ، ٹھیک ہے۔ تو نوز باللہ یہ آپ کا اعتراض ان پہ بن رہا ہے۔ امام ظہری کا اپنا خیال تھا وہ غلط، جس طرح جو ہے وہ میں مثال دے چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے بارے میں یہ سمجھا کہ شاید وہ میرے قوم سے ملے ہوئے تھے، بچڑے کی پوجا کی انہوں نے، تو بھائی کے داڑھی کے بال، سر کے بال پکڑے تھے غصے میں، اور خود سید موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام کے واقعے میں غلط فہمی ہوئی کہ جب خضر علیہ السلام نے بچے کو مارا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں بے گناہ کو مار رہے ہو، حالانکہ وہ اس کا مقصد تھا مارنے کا، وہ خضر نے بتایا۔ اور جب خضر علیہ السلام نے کشتی پہ چڑھے، کشتی کو توڑا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ ہمیں ڈبوئے گا، اور انہوں نے کہا بھی کہ تم ڈبونا چاہتے ہو اور اس کو عیب دار کر رہے ہو کشتی کو، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی، تو موسیٰ علیہ السلام کا جو خیال تھا وہ غلط ثابت ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو لازمی نہیں کہ اس کا غلط خیال ثابت ہوا وہ جھوٹا بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا بولیں گے آپ؟ اوپر بات بھیجی ہے میں نے جلال والی، وہ دوبارہ پڑھیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حسن عسکری صاحب، آپ وہی بات گھما پھرا کے پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے دوبارہ یہ لکھا کہ ظہری حدیث میں الفاظ ملاتا تھا، اور یہاں بھی الفاظ ملائے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ناراض ہوئیں۔ اب یہ بتاؤ کہ ظہری نے جو یہ بات کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا بولا، یہ بات آپ 3 بار کر چکے ہیں، اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں ہر بار۔ دوبارہ میں کہتا ہوں کہ دوبارہ جلال کا میں نے اسکین بھیجا ہے کہ فاطمہ نے فرمایا کہ علی نے ہم بستری کی ہے، جھوٹ تھا سچ تھا؟ جی آپ بتائیں، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو غلط سمجھا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، داڑھی پکڑی، ان کی بال پکڑے، یہ جھوٹ سمجھا ہے سچ سمجھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کشتی کو توڑ رہے ہو، ہم کو ڈبو گے تم کیا؟ یہ جھوٹ کا سچ کا، یہ آپ جواب دیں گے تو آپ کا جواب مل جائے گا۔ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا ان کا گمان تھا، ان کا گمان جو ہے حقیقت کے خلاف تھا، اور میں پورے گمان کا، صرف ناراضگی نہیں، 6 مہینے بعد نہ کرنا، اکیلے جنازہ پڑھنا، کسی کو نہ بتانا، 6 مہینے بعد بیعت کرنا، سب کا رد کر چکا ہوں۔ آپ ایک کا جواب دے نہیں پائے، ایک کا بھی۔ جی جناب، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ دنیا کی وجہ سے آپ ناراض ہونا ثابت کر رہے ہیں، اور بات نہیں کی ثابت کر رہے ہیں آپ، لیکن یہاں کیا لکھا ہے؟ بطول گل کا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بطول کا معنی کیا ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرے، صرف اللہ کی عبادت کرے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں
مال کے پیچھے ناراض بھی ہوئیں، یہ بھی کیا وہ بھی کیا، کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ تو گویا آپ فاطمہ کو بطول نہیں مانتے نا. ان کو بطول مانتے ہیں تو بطول کا معنی تو یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت کرے. کہاں بطول کا معنی اور کہاں آپ کے نظریات. اور آپ نے کیا کیا لکھا ہے فاطمہ نے، کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا فتق پہ کیا کیا آپ نے. شور کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی جلی گڈی سنائی، سیدنا علی کو بھی. تو آپ نے کیا کیا لکھا ہے فتق پہ سیدنا فاطمہ کے بارے میں، وہ میں انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ریکارڈ کراؤں گا، آپ سب دیکھیں گے، دنیا دیکھے گی. بہرحال تو بطول یا مانے یا یہ مانے کہ دنیا کی وجہ سے ناراض ہوئی. ایک بات کرنی ہے آپ نے. تو آپ نے جو جو باتیں کی ہے ان سب کا جواب میں نے الحمدللہ دیا ہے. لیکن میں نے امام زہری کی 5 باتوں کا رد کیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے سوال کیا آپ سے کہ ناراض سیدہ فاطمہ نبی کی حدیث پر ہوئیں یا کس پر ہوئیں، تو آپ نے کہا کہ حدیث ثابت نہیں. میں نے وہ ثابت بھی کر دی. تو آپ کی ہر بات کا جواب دیا ہے میں نے، لیکن آپ نے میرے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا. آپ میری وہ بات دکھائیں جس کا آپ نے مجھے جواب دیا ہو، وہ آپ مینشن کریں کہ آپ کی فلاں بات کیا آپ نے، میں نے اس کا جواب دیا ہے. آپ نے میرے کسی بات کا جواب نہیں دیا. الحمدللہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ مکمل ناکام ہو چکے ہیں. جتنا آپ شور کرتے ہیں فتق پہ نا، اتنا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. رہی بات یہ بار بار جھوٹ تھا، زوری جھوٹ کا یہ کہا ہے، اس کا جواب دے چکا ہوں میں. حضرت موسیٰ کی 2 مثال پیش کر چکا ہوں. آپ کے سیدہ فاطمہ کتاب سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مثال پیش کر چکا ہوں. آپ ہیں میں امام زہری کا قول اتنا پیش کر چکا ہوں، رد کر چکا ہوں. آپ کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے. میں آپ کے گھر سے سوال پیش کر چکا ہوں کہ دنیا محمد اور آل محمد کے لیے نہیں ہے. میں آپ کے گھر سے سوال پیش کر چکا ہوں کہ انبیاء جو ہے وہ مال نہیں چھوڑتے، صرف اور صرف علم چھوڑتے ہیں. میں آپ کی کتابوں سے پیش کر چکا ہوں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا علی سے ناراض تھی. آپ کا کوئی جواب نہیں ہے اور جواب دے بھی نہیں پائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بھلے آپ جہاں بھیجیں، آپ ایران عراق جہاں بھیجیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا انشاءاللہ. یہ دلائل ایسے ہیں کہ ان کا جواب کسی شیعہ کے پاس نہیں ہے. آپ تو دور کی بات ہے، آپ کے بڑے بڑے جواب نہیں دے پائیں گے انشاءاللہ. لے جناب، آپ سے نبی کی میراث کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کی میراث کتنی تھی. نبی کی حالت تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے یہاں تک ان کا حالت آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو ہے وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی. یہ آپ کی کتاب قرب الاسناد سے میں بھیجا ہے. اور یہ قرب الاسناد کی سند پہ آپ جرا کریں، ذرا بسم اللہ کریں. اس کا راوی حسن بن زریف بھی سکہ ہے اور اس کا راوی حسن بن الوان بھی سکہ ہے. آپ کو ہمت نہیں کہ اس پہ جرا کر سکیں آپ. بہرحال تو یہ نبی کی جو ہے وہ کیا سچویشن تھی، ان کی پوزیشن کیا تھی. ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. جو مال سیدہ فاطمہ چھوڑیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جن سے بڑے مال کا دعویٰ کریں، خود نبی کی زرہ جو ہے وہ کیا گروی تھی ایک یہودی کے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی ملکیت تھی، یہ ہے وہ ہے. کیا آپ طرز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی کی تعلیمات کیا ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا محمد اور آل محمد کی نہیں ہے، اور آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء دنیا کے لیے نہیں آتے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نبی کی ملکیت تھی، فاطمہ کی ملکیت تھی. عجیب مذہب ہے آپ کا. ڈاکٹر صاحب ختم ہو گئے آپ، ختم، بالکل ختم ہو چکے ہیں. کچھ بھی علم نہیں آپ کے پاس. وہی آپ 2 گھنٹے سے پرانی باتیں کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی آپ یہی کریں گے. مجھے تو لوگ یہ میسج کر رہے ہیں کہ یار چھوڑو، اتنا ذلیل نہیں کرو ان کو. میں نے کہا ذلیل تو ہونا ہے ان کو، یہ صحابہ کے بغض کے مریض ہیں، ان کو جتنا ذلیل کرو اتنا مزہ آتا ہے. تو آج ایک کرامات ثابت ہو رہی ہیں سیدنا ابو صدیق رضی اللہ عنہ کی. بہرحال
وہی کموں پر آگے باتیں کر رہے ہیں آپ کہ ادراج زہری کا جو ہے وہ سکہ کا ادراج معتبر ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. تو جناب سکہ کا ادراج میں کل بھی کہہ چکا تب معتبر ہوگا جب دوسری صحیح روایت کے خلاف نہ ہو. امام زہری کے ہر بات کا رد کر چکا ہوں یا نہیں کر چکا؟ کوئی بات آپ کی زبان نہیں چل رہی، آپ کی زبان بند ہے اس پر. جو میں نے دلائل سے امام زہری کی ہر بات کا رد کیا ہے، آپ کی زبان بند ہے، آپ کے تالے لگ گئے ہیں زبان پر آپ کی، اور نہ ہی آپ آگے بول سکیں گے امام زہری کے جو میں نے رد کیا ہے ان کے قول کا. آپ کا اس کوئی ہمت نہیں ہے. پھر آگے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زہری کا قول غلط تھا، امام بخاری نے جھوٹ کیوں لکھا؟ تو یہ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، تو کل آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے بارے میں غلط سوچا، یہ غلط خیال اللہ نے کیوں قرآن میں نقل کیا ہے؟ موسیٰ نے خضر علیہ السلام کے بارے میں غلط سوچا، تو یہ غلط خیال اللہ نے قرآن میں کیوں نقل کیا ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب بخاری میں سمجھ لیں آپ. زہری کے ادراج کے وہ میں دلائل سے رد کر چکا ہوں، ٹھیک ہے نا. امام زہری کیا آپ کے نزدیک کیا نبی ہیں؟ اگر نبی بھی ہیں بالفرض تو نبی کا خیال بھی غلط ہو سکتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے غلط خیال کیا ہارون کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں، وہ غلط ثابت ہوا. تو نبی اگر ہوں بھی نا آپ کے نزدیک امام زہری، تب بھی ان کا خیال غلط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو امید امام زہری نبی نہیں ہوں گے. کتنی بے تکی، کتنی بیکار باتیں، کتنی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں آپ. آج آپ کے شیعہ بھی آپ کو آج کے مناظر کے بعد کبھی مناظر نہیں بنائیں گے. اگر آپ نے مناظر طے بھی کیا نا تو آپ کو بولیں گے یار آپ کو ذلت جو آپ نے آپ کو ذلیل کیا علی معاویہ نے فتح کے مسئلے پر، چھوڑو یار اور ناک نہ کٹواؤ ہماری. تو آپ کو آپ کے اپنے شیعہ یہ بولیں گے، ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. میں سمجھا کہ آپ کو ہفتہ ملا، پوری تیاری کر کے آئے ہوں گے، لیکن آپ بالکل وہی انگوٹھا چھاپ ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں. آپ کو یہاں وہاں سے بخشو جیسے جو ہلان ہے اس کے دیے، اور آپ آگے بھیج رہے ہیں آ کر، اور بات کر رہے ہیں کس سے؟ علی معاویہ سے، جس سے آپ کے اکثر مناظر بھاگتے ہیں. ابو حشام کا پیشاب نکلتا ہے میرے سامنے آنے سے، اس لیے کیونکہ الحمدللہ علی معاویہ شیعوں سے زیادہ ان کے کتب جانتا ہے، اس لیے ابو حشام کا پیشاب نکلتا ہے. آپ کس کھیل کی مولی ہیں؟ تو آپ ذرا سبق سیکھیں ابو حشام سے جو مجھ سے بھاگتا ہے، اور آپ بھی مجھ سے آئندہ بھاگیے گا، ٹھیک ہے نا. لیں جناب، انبیاء کی میراث نہ ہونے کی دلیل آپ کی کتاب سے کہ سارے مہاجر، سارے انصار نے سیدنا ابو صدیق کو کیا کہا جب انہوں نے مشورہ لیا مہاجر انصار سے؟ تو خود فرما رہے ہیں کہ فَقُلْتُمْ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ. تو سارے مہاجر انصار شیعہ کتاب کے مطابق سارے مہاجر انصار سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھے، صرف اب نہیں تھے، سارے مہاجر انصار ساتھ تھے. تو یہ آپ کا جھوٹ واضح ہوا کہ اس کے راوی صرف ابو صدیق ہیں. ایک تو میں نے ائمہ سے ان کا رد کیا کہ ائمہ خود کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، صرف اور صرف احادیث یعنی علم میراث ہوتی ہے. اور یہاں یہ ثابت ہوا کہ مہاجر انصار بھی سیدنا ابو صدیق کے ساتھ تھے، اور انہوں نے ہی کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. تو آپ جھوٹ بولتے ہیں نا کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. تو الحمدللہ آپ ہی کتب سے ثابت ہوا کہ یہ حدیث سارے مہاجر انصار کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، نبی نے فرمائی تھی. اور آپ کے ائمہ تو ویسے فرما چکے ہیں، میں دلیل دے چکا ہوں. جناب میں دلائل سے ادراج ثابت کیا ہے، لیکن آپ مان نہیں رہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ ادراج میں کس طرح ثابت کروں جو آپ مانیں. وہ مجھے طریقہ بتائیں ادراج ثابت کرنے کا جس کو آپ مانیں، ٹھیک ہے. ورنہ الحمدللہ میں نے جو کال والی بات کی ہے یا امام زہری کا عادت پیش کی ہے، اس کا رد تو آپ کر ہی نہیں پائے. لیکن پتہ نہیں کس طرح آپ مانیں گے، وہ ذرا طریقہ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح مانیں گے ادراج، ٹھیک ہے، تاکہ میں وہ طریقہ آپ کے سامنے پیش کروں. اور وہ طریقہ ہو بھی اصولوں کے مطابق، اپنی طرف سے اپنی اختراعی تقسیم نہ کیجیے گا کہ اس طرح ثابت کرو، ٹھیک ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ہی اصول مذہب کے خلاف چل جائیں کہ آپ کے علماء نے جو ادراج کی بات کی ہے اسی کی آپ الٹی بات کرنے لگ جائیں. تو ایسا نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے. اصول حدیث کے مطابق آپ سوال کریں کہ کس طرح ادراج مانیں گے آپ
آپ مجھ سے اپنے طریقے کا جواب لیں. اگر میرا جواب اصول حدیث کے خلاف ہے تو وہ ثابت کریں. جو آپ جواب اصول کے مطابق ماننا چاہ رہے ہیں نا، مانگ رہے ہیں، وہ ذرا پیش کریں. باقی امام زہری نے سچ بولا جھوٹ بولا تو یہ پرانی باتیں ہو چکی ہیں. ان کا جواب دے دے کر میں تھک گیا ہوں اور لوگ سن سن کر تھک گئے ہیں. لیکن آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے بچا ہی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں آپ دوبارہ کر رہے ہیں، کافی پیش کر رہے ہیں. وہ تو الحمدللہ سب آپ کا آج حشر دیکھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. اور ٹائم بھی آدھا گھنٹہ بچا ہے. آدھے گھنٹے میں آپ جو ٹائم ہی ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں. آدھے گھنٹے میں آپ کیا بولیں گے؟ ابھی آپ کچھ نہیں. آپ کے پاس شاید کسی نے لقمہ دے دیا ہوگا آپ کو. آپ کالا پہ آپ بات کریں گے. دیکھتے ہیں کیا لقمہ ہے آپ کا. آپ کالا پہ کیا بات کرتے ہیں. دیکھیے آپ کتنے بڑے علامہ ہیں. آپ نے جو ایک بہانہ پیش کیا مسند ابی بکر صدیق والا، اس کا تو حال سب نے دیکھ لیا. اس پر آپ دوبارہ آئے بھی نہیں. بہرحال تو آپ کی ہر بات کا جواب دے چکا ہوں، لیکن آپ نے میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا اور نہ آپ قیامت تک دیں گے انشاءاللہ. آپ یہاں وہاں ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے سب سے پوچھ لیں، آپ اپنے بڑے مجتہدین سے، اپنے مناظرین سے، لیکن میرے سوال کا جواب انشاءاللہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. باقی الحمدللہ میں اپنے دعویٰ کے مطابق آپ کا مسلک کا ایسا رد کر چکا ہوں کہ آپ کی جرت ہی نہیں کہ ان کو ہاتھ لگائیں. میرے ایک حوالے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. میں نے جو حوالے پیش کیے ان میں سے ایک کا جواب نہیں دیا آپ نے. سارے لوگ گواہ ہیں اور قیامت تک گواہ رہیں گے. اور یہ مناظرہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا، سارے آپ دیکھیں گے اور سب دیکھیں گے کہ آپ کس طرح بڑی باتیں کر کے مناظرہ کرنے تو آ گئے، لیکن بات کرنے کا حال آپ کا یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس، صرف یہاں وہاں کی باتوں کے الٹے سیدھے سوالات کے. ٹھیک ہے، تو آپ کا حشر الحمدللہ سب نے دیکھ لیا ہے. اور آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں نا آس پاس جو آپ کو لقمے دے رہے ہیں، ان کا علم ختم ہو چکا ہے. ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ علی معاویہ کہاں سے باتیں لا رہا ہے ہمارے کتب سے. وہ پریشان ہو جا رہے ہیں. حسن عسکری صاحب جا کے سو جائیں آپ، یا ڈیوٹی پہ جائیں. اب کچھ نہیں بچا آپ کے پاس. آپ بار بار ایک ہی بات دہرا رہے ہیں کہ زہری کو جھوٹا مانو، تو پھر آپ سیدہ فاطمہ کو جھوٹا مانو اور اپنے عصمت کا عقیدہ چھوڑ دو. سیدہ فاطمہ معصوم تھی کہ انہوں نے علی بن رضی اللہ جھوٹ بولا، رسول سے جھوٹ بولا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہم بستری کی بھی نہیں تھی کنیز سے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جا کے شکایت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھو علی نے جو ہم بستری کی ہے. تو فاطمہ نے جھوٹ بولا. آپ کے اصول کے مطابق نعوذ باللہ وہ معصومہ نہیں رہی. تو پھر آئندہ ان کو معصومہ نہیں بولنا. جو بات وہاں زہری پہ فٹ کر رہے ہو وہ یہاں فٹ ہو رہی ہے. آپ بالکل علمی لاوارث ہیں. آپ کا مذہب علمی لاوارث سے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے مذہب کا الحمدللہ آج ایسا رد ہوا ہے کہ آپ کے شیعہ بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ اب ان کا کیا جواب دیں گے ہم. اب 8-10 سال تک تو آپ کے شیعہ بھی جو ہے وہ میرے سامنے فتح پر نہیں آئیں گے، چاہے وہ تمہارے بڑے فن خانی کیوں نہ ہو نا. کیونکہ ابھی تو نمونہ دکھایا میں نے آپ کو، ابھی تو اور بھی رکھا میرے پاس. آپ نے جو راوی کی پہ آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. آپ کے راوی پر الحمدللہ ایسی تیاری ہے میری کہ میں جو بات کرتا ہوں، جو روایت بھیجتا ہوں، اس کی سند کو توثیق میرے ذمہ اور میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. ہیں یہ الحمدللہ میری تیاری ہے. آپ بے فکر رہیں. آپ کا پالا علی محمد آگے سے پڑا ہے، جو آپ کے اصول درائد کتب رجال آپ سے بڑھ کر پڑا ہوا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ کی جگہ نہیں ہے میرے سامنے بات کرنے کی. آپ کسی فاضل نجف فاضل قم کو لائیں میرے سامنے، وہ بات کریں مجھ سے. باقی آپ 50 بار وہی سوال کر رہے ہیں یہ کس نے کہا. تو قال یہ امام زہری نے ہی کہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ قال امام زہری نے ہی کہا ہے. ٹھیک ہے، تو امام زہری کا ہی قول ہے، ورنہ کم سے کم اما عائشہ کا قول تو نہیں ہے نا. یہ تو اب مانے کہ قول عائشہ نہیں ہے، قول عائشہ نہیں ہے. اگر اس قال سے عروہ مراد لو، زہری مراد لو، یا اس کے بعد والا کوئی امام بخاری مراد کیوں نہ لو، تو کم سے کم قول عائشہ تو نہیں ہے نا. قول عائشہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا، تو آپ کس طرح ثابت کریں گے کہ فاطمہ کی ناراضگی ہیں؟
بتایا نا مجھے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ قول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس لیے آپ اتنی بڑی جو ہے ٹائم ضائع کر رہے ہیں، لیکن آپ کال لفظ آ گیا، آپ کی مٹی پلیت ہو گئی، قول عائشہ کا رد ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ زہری ہوں، چاہے وہ عروہ ہوں، جو بھی ہوں، کم سے کم قول عائشہ نہیں ہے، بعد والا ہے، اور بعد والا عینی گواہ نہیں ہے بقول آپ کے اصول کے، آپ کا قول پورا دھڑام سے گر گیا، اور آپ کے قول کی دھجیاں اڑا چکا ہوں نا میں، جو آپ اس پر آ نہیں رہے، کتنے بے شرمی سے آپ جو ہے وہ وہی بات کی جا رہے ہیں، کتنی بے شرمی سے میں نے اس پورے قول کا رد کر چکا ہوں شیعہ کتب سے، اس کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے، اور بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا، اب کیا کرو گے؟ اب وقت ہی پورا ہو گیا، جا کے سو جاؤ اب۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کی ہر بات کا جواب دیا ہے، بخاری کی آپ کی قول کا میں نے دلائل سے رد کیا ہے، ایک تو اس کو قول زہری ثابت کیا، زہری کی عادت پیش کی جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، اور قیامت تک جواب نہیں دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں نے اس قول کو آگے جو قول ہے کہ بات نہیں کی، ناراض ہو گئی، جنازہ علی نے پڑھایا، کس کو نہیں بتایا، یہ سارے قول کا رد کر چکا ہوں میں، ایک ایک پوائنٹ کا رد کر چکا ہوں، آپ کی زبان پر تالے ہیں، اور انشاءاللہ تالے آپ کے کھلیں گے بھی نہیں، آپ کے بڑے بڑوں کے تالے آج کے بعد منہ بھی تالے لگ جائیں گے فتح کے مسئلے پر۔ اگر آپ میں ہمت ہے نا، میرے اس پورے مناظرے کے دلائل کا توڑ کر کے دکھائیں آپ، یہ آپ نجف بھیجیں، کم بھیجیں، اپنے حوزات میں بھیجیں، اور کہیں کہ اس کا رد کر کے دکھاؤ ہمیں آپ، اگر آپ میں دم ہے تو آپ پورا شیعہ مسلک پورا ایران عراق والے سارے جا کے میرے اس مناظر کو بھیجو اپنے بڑوں کے پاس، اور اس کا رد کر کے دکھاؤ، کیونکہ انڈیا پاکستان کے جو ہے اب ٹچے مولوی میں کوئی دم نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ آپ ذرا اس پورے قول کا رد بھیجو، اور جو جرا کرنی ہے نا، جس طرح پہ جرا کرنی ہے، میں بیٹھا ہوں، میں جواب دوں گا اس کا انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہ لیں، الحمدللہ میں نے آپ کی کتب پڑھی ہوئی ہیں، بہرحال آپ کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، اب ٹائم ختم ہونے والا، اب کیا بات کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اب کچھ نہیں بچا آپ کے پاس۔ الرحمن الرحیم، ڈاکٹر صاحب آپ خواہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں، میں اوپر کہہ چکا ہوں نا کہ امام زہری کا قول ہے، قال یعنی امام زہری نے کہا، ٹھیک ہے؟ پھر کیا الفاظ ہیں؟ فحجرت فاطمہ، تو امام زہری یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو کو صدیق سے فاطمہ ناراض ہو گئی، فلم تکلمہ حتی ماتت، اور جب تک وفات نہیں کی تب تک بات نہیں کی، یہ قال امام زہری کا قول ہے، اور آگے ان کا مقولہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مقولہ اور قال، ٹھیک ہے؟ یہ بات واضح ہوئی، اور یہ لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری ہیں، یا ان کے شاگرد ہیں، بس، اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ باقی آپ نے دلیل جو میں نے اوپر دی ہے کسی کا جواب نہیں دیا، خواہ ٹائم پاس کیا آپ نے، باقی آپ فالتو میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ نے میرے کسی بھی دلیل کا جواب نہیں دیا، آپ جس کول کے پیچھے پڑے نا اس کول کا رد میں 1 گھنٹہ پہلے کر چکا ہوں، آپ جس کول کالت کی بھی بات کر رہے ہیں نا اس کے ہر نقطے کا رد میں 1 گھنٹے پہلے کر چکا ہوں، اگر بالفرض ثابت ہو بھی جائے نا کہ یہ قول سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے تو وہ بھی رد کر چکا ہوں، اما عائشہ اگر بالفرض مان بھی لینا کہ قول اما عائشہ صدیقہ کا ہے تو ان کا اپنا خیال تھا جو غلط ثابت ہو رہا ہے دوسرے قرائن دلائل سے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ غلط گمان انہوں نے کیا ہارون کے بارے میں، تو ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اس طرح سے عائشہ کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اگر انہوں نے ایسا گمان کیا کہ ناراض ہوئی فاطمہ وغیرہ وغیرہ، تو آپ کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کو بالفرض آپ ثابت کر بھی لینا کہ قول اما عائشہ صدیقہ ہے، پھر بھی قرائن سے رد کر چکا ہوں میں اس کا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جھوٹ بولا تو جھوٹ آپ بولیں فاطمہ نے جھوٹ بولا کہ نبی کی شکایت کی گلی نے ہم بستری کی گنی سے جھوٹ بولا فاطمہ نے، نہیں بچیں گے آپ، نہیں بچیں گے، یہ علی معاویہ ہے، چھوڑے گا نہیں آپ کو۔
اور میں نے میراث والی بات کی، میراث پر ائمہ کے اقوالات پیش کیے 3 اسناد سے، اور میں نے یہ ثابت کیا کہ دنیا محمد اور آل محمد کی نہیں ہوتی، لیکن آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں نے ثابت کیا کہ انبیاء دنیا میں مال بنانے کے لیے نہیں آتے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو رہی کی تو ان کا وہ بھی ایک گروی تھا ایک یہودی کے پاس، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اتنی ہزاروں دیناروں والی ملکیں چھوڑ کے گئے تھے، نعوذ باللہ۔ تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آخر؟ یعنی یہ آپ کی جو شیعہ کتابیں بھیجی ہیں میں نے، یہ ساری ردی کے ٹوکری میں ہے کیا؟ یہ اقوالات ائمہ سارے ردی کے ٹوکرے میں ہے کیا؟ کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کی نظروں میں ان اقوالات کی؟ آپ کا بہانہ بھی نہیں بنتا کہ شیعہ کتب نہیں ہے، سنی کتب ہیں۔ آپ نے شروع میں یہ بہانے کیے، لیکن اب آپ یہ بہانہ نہیں کر پا رہے، آپ کا یہ بہانہ بھی نہیں بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین اور معاویہ صاحب، سارے لوگوں نے آپ کی جہالت دیکھی کہ آپ زوری کے ادراج پر حکم نہیں دے پائے اور اس کی حیثیت نہیں بتا پائے۔ خیر، بات آ گئی قالا کے اوپر، تو اب میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ یہ قالا کس نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں قالا امام زہری نے کہا، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں امام زہری نے کہا فجدت فاطمہ، یعنی کہ جو غضبناک ہوئی جناب سیدہ، وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں امام زہری نے کہا۔ تو آپ کی جہالت یہاں سے بتا رہی ہے کہ امام زہری نے اپنے لیے کالا کہا۔ یہ آپ کے حال ہے، آپ کو تو سمپل سادہ عربی نہیں آتی، آپ کی کیا حیثیت ہے کہ آپ میرے آگے بات کریں گے اور مناظرہ کریں گے؟ امام زہری نے اپنے لیے کیا کالا کہا؟ میں کہوں کہ جی کالا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو بھائی یہ جو کالا کہا ہے یہ میں نے کہا ہے، لیکن جس کے لیے کالا کہا ہے یعنی اگلا بیان کس کا ہے؟ کس نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ تو یہ کالا کس نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں کالا امام زہری نے کہا، اور اگلی بات اگر کالا امام زہری نے کہا تو اگلی بات تو انہوں نے کس کے لیے کہا؟ اگلی بات اس کی ہوگی جس کے لیے کہا کالا۔ اور اگر امام زہری کے لیے کالا کسی نے کہا تو پھر جو کالا سے اگلی سٹیٹمنٹ ہے وہ امام زہری کی بنے گی۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کالا کس نے کہا اور کس کے لیے کہا؟ اگر آپ کو سمجھ آ گئی، اگر کالا امام زہری نے کہا تو امام زہری نے اگلی سٹیٹمنٹ کس کے لیے دی؟ اگلا بیان کس کے لیے کہا کالا؟ اگلا بیان کس کا ہے؟ اور اگر اگلا بیان امام زہری کا ہے تو کالا کس نے کہا ہے؟ آپ مجھے ذرا اس کا جواب دیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بولتی کھلی تو صحیح، لیکن جہالت ہی نکل رہی ہے آپ کے منہ سے۔ میں نے کہا کہ کالا سے مراد امام زہری ہے، کالا سے مراد امام زہری ہے۔ آپ اپنے کان صاف کر لیں، آپ کے کان جو ہے وہ کچرا بھر گیا ہے۔ کالا سے زہری ہے، ٹھیک ہے؟ اور کالا کہہ کون رہا ہے؟ یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں، ظاہری بات ہے، حدیث کو نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ امام بخاری کیا بول رہے ہیں؟ کالا یعنی زہری نے کہا، کیا کہا؟ فحضرت فاطمہ سے آگے والا کول۔ آپ کے سمجھ میں آتا ہے؟ آپ مناظر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی اوقات ہے مناظر بننے کی؟ جائیں آپ جا کے مریضوں کو دیکھیں، آپ ڈاکٹر ہیں، مناظر نہیں ہیں۔ آپ خواہ علمی میدان میں آئے ہیں، میری توہین کر رہے ہیں، آپ سے بات کرنا میری توہین ہے۔ جس کو میری بات سمجھ میں نہ آئے ہوا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مناظر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کال لکھنے والا امام بخاری ہے، اور کالا سے مراد امام زہری ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو کول پورا بیان ہو رہا ہے یہ کول امام زہری کا بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کال کے الفاظ کہنے والا زہری ہے، کال کے الفاظ کہنے والا زہری ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں اس کال سے مراد امام زہری ہے، اتنا فرق بتائیں نا۔ آپ نے سارے MBBS پڑھی ہے، اب پڑھیں لمس میں، آپ کیا پتا آپ کو کہ اسناد کیا ہوتی ہیں، حدیث کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ ہم نے علماء کے سامنے بیٹھ گئے، زانو تلمس طے کیے، ہمیں پتہ ہے، یونیورسٹی پڑھی ہے اور الحمدللہ مدرسہ پڑھا ہے ہم نے۔ باقی میں دوبارہ کہتا ہوں، بالفرض مان بھی لیں گے نا کہ قول سیدہ عائشہ کا ہے، تو کیا ہوا؟ اتنا بتاؤ مجھے، ہوا کیا ثابت؟ ام المومنین نبی تو نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو سکتی ہے، تو یہ تو پھر بھی ایک امہات المومنین ہے، غیر معصومہ ہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ موسیٰ معصوم ہے، آپ کی زبان کیوں نہیں چل رہی؟ موسیٰ کا نام بتائیں نا آپ کی شیعوں کی کتاب کے مطابق سیدہ فاطمہ سے غلطی ہوئی، فاطمہ نے علی کے بارے میں سمجھا کہ انہوں نے ہمبستری کی، جا کے شکایت کی نبی سے، آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ آپ کی معصومہ سیدہ فاطمہ بتائیں آپ کی زبان کیوں بند ہے؟ حسن صاحب آپ کی زبان کھلی تو ہے لیکن بند ہونے کے لیے کھلی ہے، الحمدللہ آپ کی بند ہوگی دوبارہ۔ بتائیں آپ قرضے کے دبتے جا رہے ہیں بوجھ میں، اتنا قرضہ آپ کے اوپر ہے، 20 سے اوپر حوالے آپ کے اوپر ہیں، میرے سوالات آپ کے اوپر ہیں، آپ کی بولتی انشاءاللہ ایسی بند ہوگی کہ آپ کو لانتے کریں گے آپ کے لوگ بھی۔ مجھے حیرت ہے آپ کس طرح مناظرہ کر رہے ہیں اتنی بے عزتی کے بعد بھی۔
معاویہ صاحب آپ کی جہالت کی اصلیت نا پورا گروپ دیکھ چکا ہے، اور آپ کی اصلیت دیکھ لی پورے گروپ نے کہ آپ کی کیا اصلیت ہے. یہ آپ کی اصلیت ہے کہ آپ زہری کے ادراج پر حکم نہیں جاری کر سکے، یہ نہیں بتا سکے ادراج سچا ہے کہ جھوٹا ہے. آپ یہ نہیں بتا سکے. آپ گمان آپ کو خواب میں آگے بتا کے تھے امام زہری کے اس کا یہ گمان تھا. کوئی حدیث اپنے کسی متقدمین میں سے کسی کا حوالہ دیتے نا، کوئی سند دیتے، کوئی ثبوت، کوئی دلیل دیتے کہ یہ گمان تھا اس کا. کوئی ایک دلیل دیا آپ نے کہ یہ اس کا گمان تھا؟ تک آپ کو نہیں پتا، آپ ڈرامے بازی کر رہے ہیں، بلا وجہ کی بات منہ اٹھا کر لے کر آ گئے یہاں پر. اور اب آپ کو پتا چل گیا، اب آپ کو پتا چل گیا آپ کہاں ذلیل اور ہونے والے اور کہاں پھنسنے والے. عائشہ بی عائشہ سے بھی ہو تو اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ کو پتا چل رہا ہے بی عائشہ سے ثابت ہونے والا ہے. اب آپ کی میں جہالت کے اوپر آتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں امام بخاری نے کہا ہے کالا اور امام زہری کے لیے کہا ہے، یعنی اجلی کی روایت زہری کی ہے. اور بھائی تمہاری عقل کہیں گھاس چرنے گئی ہے؟ تمہیں اتنا نہیں پتا امام بخاری کیا روایت ڈائریکٹ زہری سے لے رہے ہیں؟ روایت تو پڑھو، یحییٰ بن بکیر سے روایت شروع ہو رہی ہے. امام بخاری روایت لے رہے ہیں یحییٰ بن بکیر سے، تو امام بخاری ڈائریکٹ زہری کے بارے میں کس طرح بات کریں گے؟ وہ چار پانچ بندے بیچ میں آ رہے ہیں، اس سے وہ روایت لے رہے ہیں، وہ سب کو چھوڑ کے سیدھے زہری کے بارے میں کالا کہنا شروع کر دیں گے. روایت پیچھے سے بی بی عائشہ سے چل رہی ہے، اور ایک دم امام بخاری نے بیچ میں کالا لکھا، اور آپ کو خواب الہام ہو گیا، آپ کو ایک دم کہیں خواب میں آ گیا کہ یہ زہری نے کہا تھا. حد ہوتی ہے جہالت کی. جی تو یہ معاویہ صاحب ثابت ہو گیا کہ یہ کہیں سے نا جو آپ کے امام بخاری کا قول نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کی جہالت کہ کالا اگر کہا ہے تو مرد بیچ میں آ گیا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں، کالا جس کے لیے کہا گیا ہے وہ مرد ہوگا، لیکن کالا کہنے والا مرد نہیں ہوگا. لازمی طور پر مرد نہیں ہوگا، مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہی کالا کوئی عورت بھی تو امام زہری کے لیے کہہ سکتی تھی. کالا کا مطلب یہ ہے کہ کالا کہنے والا جو ہے وہ مرد ہے، یعنی کہ اگلی روایت فوجدت والی کی. لیکن جس نے کالا کہا ہے وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے. آپ کا سارا دار و مدار، آپ کی جہالت کا سارا دار و مدار اس نقطے کے اوپر ہے کہ کیونکہ کالا کہا ہے اور کالا مرد کا صیغہ ہے، اس لیے اب بی بی عائشہ سے یہاں پر جو ہے وہ روایت جو ہے یا حدیث جو ہے وہ منقطع ہو گئی ہے. شاباش، میں آپ کی داد دوں یا پیٹوں آپ کی اپنے سر کو آپ کی اس جاہلانہ اور بے عقلی کے اوپر اور جہالت کے اوپر. عورت کالا عورت کس طرح سے نہیں کہہ سکتی؟ کیا عورت کسی مرد کے لیے نہیں کہہ سکتی کہ اس نے یہ بات کہی ہے؟ کیا بی بی عائشہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ فرض کرو بی بی عائشہ نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ بی بی عائشہ کسی کے بارے کہ جس سے انہوں نے بی بی عائشہ نے جس سے سنا اس کے بارے میں کہا ہوگا نا کہ کالا کہ اس بندے نے یہ کہا ہے. آپ اس کو زہری کو بیچ میں کہاں سے لے آئے؟ امام بخاری نے ڈائریکٹ روایت زہری سے نہیں لی. دوسری بات، ٹھیک ہے، اس کے اندر بیچ میں کافی روایت موجود ہیں، بیچ میں کافی جو ہے راوی موجود ہیں. تیسری بات، کالا کہنے والا لازمی طور پر مرد نہیں ہوگا، کالا کہنے والا عورت بھی ہو سکتی ہے، جس کے لیے کالا کہا جائے گا وہ مرد ہوگا. یہ دونوں قرینے ثابت کر، اور پیچھے روایت جو ہے تسلسل سے بی بی عائشہ سے چل رہی ہے. اس کے اندر بھی بیچ میں جو آپ نے روایت لگائی ہے اس کے اندر بھی بی بی عائشہ نے بھی بیچ میں ایک جگہ فقالا ابو بکر کہا، ایک جگہ بلکہ دو جگہ فقالا ابو بکر کہا ہے. ٹھیک ہے، تو کالا کے ساتھ ابو بکر لگا دیا اور کالا کے ساتھ ابو بکر لگا کے بتایا کہ وہ بات کیا کر رہی ہیں. اور بات کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، بات کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نام فرض کرو میں کہوں معاویہ نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پہلے ایک دفعہ نام لیا جاتا ہے، دوسری دفعہ نام کی جگہ جو ہے اس میں ضمیر استعمال کیا جاتا ہے. معاویہ صاحب یہ آپ کی جہالت کا مکمل پوسٹ مارٹم ہو گیا. پہلا تو یہ آپ کا کالا کے امام بخاری والا میں نے بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ کو یہ ڈرامے بازی کو سوچنے کی کوشش کریں گے. دوسرا جو قطعی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، جو آپ کو میں نے کلیئر بتا دیا کہ روایت تسلسل کے ساتھ بی بی عائشہ سے چل رہی ہے، اور کالا کہنے سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ کالا کسی مرد نے کہا ہے. تسلسل سے روایت جو بی بی عائشہ سے چل رہی ہے، کالا بھی بی بی عائشہ نے ہی کہا ہے، کہیں سے کوئی قرینہ ثابت نہیں کرتا کہ یہاں پہ روایت منقطع ہو گئی ہے. اور اس کی ثبوت وہ ہے، آپ کی اس روایت کا ثبوت وہ ہے، اب میں آپ ثابت کر رہے تھے کہ وضاحت، اب میں وضاحت کر رہا ہوں آپ کو بخاری کی روایت سے روایت کا. اس بات کا ثبوت کہ بی بی عائشہ سے روایت منقطع نہیں ہوئی، اس پر دلیل ہے وہ روایت بخاری کی حدیث جس کو میں نے بطور دلیل اپنے دعوے کی دلیل کے طور پہ رکھا ہے، جس میں کالا کا لفظ نہیں ہے. یہ ثابت، یہ قرینہ بھی ثابت، یہ دونوں قرینے ثابت کر رہے ہیں کہ جو روایت ہے وہ تسلسل کے ساتھ بی بی عائشہ کے ساتھ ہی چل رہی ہے، کہیں ادراج نہیں ہے. شروع سے لے کر آخر تک بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب ناک ہونا، حضرت علی کا ان کا مرتے دم تک غضب ناک رہنا، جنازے کو اطلاع نہ دینا، حضرت علی کا جنازہ پڑھا ان کو بغیر بتائے جنازہ پڑھا دینا، یہ سارا کا سارا بی بی عائشہ سے ثابت ہو گیا. اور یہ سارا کا سارا آپ پر حجت ہے، میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. آپ کو یہ اصلیت پورے گروپ کو اور سب کو نظر آ گئی. مبارک ہو آپ کو، آپ کے اوپر دوبارہ سے جو ہے سنی جو ہے لان تان کریں گے. آپ کی اصلیت پورے گروپ نے دیکھ لی. اب آپ اپنی آخری ٹرن بھیجیں، اس کے بعد میں اپنی آخری ٹرن بھیجوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب
اب آپ جہالتیں ہی دکھائیں گے، قسم خدا کی آپ کی وائس آپ کے لوگ سن کر آپ کو تھو کر رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں ذلیل کروائے گا کہ کس کو ہم نے مناظر منتخب کیا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، کہہ رہا ہے کہ زہری کا جو ہے ادراج جو ہے حکم نہیں بتا سکے، حالانکہ میں نے مثال دی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جلال العلم کی، آپ کی بولتی بند ہے وہاں، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی 2 مثالیں دی ہیں، آپ کی بولتی بند ہے وہاں، اور آپ نے حکم نہیں بتایا، تو آپ پھر ان کا جواب دیں، پھر مجھے حکم مانگیں آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کی زبان ابھی تک بند ہے اور کر رہے ہیں آپ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کو بولنا نہیں آ رہا، ویسے ہی پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں، وہ منہ سے نکال رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں متقدمین سے حوالہ دو کہ قول زہری ہے۔ اچھا جی، یہ کہاں اصول لکھا ہوا ہے؟ ذرا اصول پیش کرو کہ متقدمین کی ہی بات معتبر ہوگی، ذرا یہ حوالہ تو پیش کرو نا۔ یہ بہانہ خیر طرف سے چلا ہے اور ابھی تک تم جیسے جوہلا سے اٹھا کے چلے آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک ثبوت پیش نہیں کر پائے کہ جو متقدمین سے اگر بالفرض نہ ہو تو بات والے کرے معتبر نہیں ہوگی۔ ایک حوالہ، صرف ایک حوالہ دو مجھے۔ دوسری بات، تمہارا پورا اصول حدیث مجھے دکھاؤ متقدمین سے، شیخ توسی سے، شیخ صدوق سے، تمہارے کلینی سے، مجھے دکھاؤ کہ تمہارا پورا اصول حدیث تمہارے کس محدث نے بتایا ہے۔ تمہارے شہید ثانی اور زین الدین عاملی کے بعد پہلے سے دکھاؤ مجھے حسن، صحیح، موثق، ضعیف، یہ تعریفات مجھے اپنے زین الدین عاملی شہید ثانی سے پہلے دکھاؤ، متقدمین سے۔ تمہیں چیلنج ہے، قیامت تک چیلنج ہے، تمہارا واسطہ علی معاویہ سے۔ بچوں تجھے منہ سے نکال رہا ہے اور تو بڑا علامہ بن گیا۔ بچے تم بہت دیکھیں ہم نے، بہت نپٹائے ہیں ہم نے الحمدللہ ہم نے، تو اپنے اصول متقدمین سے دکھا، حسن، ضعیف، موثق، صحیح، زین الدین عاملی سے پہلے دکھا مجھے، توسی، رجال کسی اپنا یہ صدوق سے دکھا مجھے۔ تمہیں دم ہی نہیں ہے، متقدم کر رہے ہو اپنا گھر ثابت متقدمین سے، تمہارا گھر ثابت نہیں ہے، بڑی باتیں کرنے آئے میرے سامنے۔ جناب کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری کا قول نہیں ہے، یا ابن بکیر فلاں فلاں۔ ابے عقل کے اندھے، لکھنے والا کون ہے؟ بخاری، یا ابن بکیر ہے؟ دماغ تیری گھاس چرنے گئی ہے کیا یار؟ تو کیا ہے اصل میں، تجھے دماغ میں ٹینشن بھری ہوئی ہے، تو جا کے ایم ایس تجھے فون کرے گا، تو جا کے ڈیوٹی کر یار، تو کیوں خواہ سر کھپا رہا ہے ہمارا؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات؟ میں نے کہا بالفرض چلو بخاری نے نہیں لکھی، چلو یا ابن بکیر نے کہا ہے، یہ کیا کہا کہ امام زہری فلاں فلاں کہتے ہیں، پھر بھی بات میری ثابت ہوئی نا۔ تیرا کول تو گیا نا اماشا والا، ہیں تیرا کول تو گیا نا اماشا والا، اور تو کہہ رہا ہے کہ کال ہاں یہ مرد کہہ سکتی ہے، یہ عورت بھی کہہ سکتی ہے۔ اچھا تو بتا، اماشا نے کہا ہے نا، تو کس کے بارے میں کہا؟ کال سے مراد کیا ہے؟ تو عربی پڑھی ہے؟ تو کسی عربی سے جانے سے پوچھ، کال کا ضمیر ہوا یہ کہاں راجع ہے، ذرا مجھے بتا۔ اپنے کسی عربی والے سے پوچھ، کال سے مراد، کال میں جو ضمیر ہوا ہے نا، ہوا ضمیر وہ کس کی طرف راجع ہے، ذرا مجھے بتا۔ جلدی کر اپنے کسی عربی دان سے پوچھ، دیکھتا ہوں تمہیں کتنے بڑا علامہ ہے تو، مجھے بتا وہ کون سا مرد ہے جس کی اماشا کر رہی ہے، جلدی کر۔ زہری تو بعد پیدا ہوا ہے، اماشا سے عروہ لے رہا ہے، ہیں یا کس کا قول عروہ کا ہے؟ کس کا قول ہے بتا نا، ہوا سے مراد کون ہے ذرا یہ بتا، یہ بتا۔ کال میں جو ہوا ضمیر ہے اس سے مراد کون ہے، یہ کس کی طرف مرجع؟ مجھے جلدی بتا، جلدی کر، بڑا علامہ بن رہا ہے نا تو، مجھے تو بات کرے گا مجھ سے تو کالا پر۔ ابے تیری اوقات کیا ہے؟ تو جا کے جو ہے وہ پیتھولوجی پڑھ، میڈیسن پڑھ، اناٹامی پڑھ، یہ تیرے کام نہیں ہے، یہ تیرے اوپر کی باتیں ہیں سر، ٹھیک ہے؟ واہ 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 واہ، کہہ رہا ہے کہ جو میں نے دعوے کے طور پر رکھا ہے وہ دلیل اس بات کی کہ یہ قول عائشہ کا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا، مجھے بتاؤ کہ اما عائشہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں، کون سے مرد نے کہا ہے، اس کال کا کس کی طرف راجع ہے؟ اتنا ہیں یہ یہاں وہاں کی باتیں تم ہانگ تو رہے ہو، لیکن اب ذرا بتاؤ نا، میں سوال کا جواب دو۔ اما بقول تمہارے کال یہ اما عائشہ نے کہا، ٹھیک ہے؟ اب کس مرد کے بارے میں کہا، ذرا وہ مرد بتاؤ مجھے، اس مرد کی نشاندہی کرو، یہ ہوا ضمیر کس مرد کی طرف راجع ہے؟ بسم اللہ کرو، اپنے علم کا ذرا بھانڈے کھولو، اپنے علم کو کھولو، سیلاب بہاؤ، ذرا یہاں سیلاب بہاؤ اپنے علم کے، تاکہ ہم دیکھیں تم کتنے بڑے علامے ہو۔ تم دنیا کے پہلے شیعہ ہو گئے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کال کا کہنے والا اما عائشہ ہے، تم یہ دنیا کے پہلے شیعہ ہو، یا وہ جاہل شیعہ جو تمہیں بتا رہا ہے، تمہیں پیچھے لکم دے رہا ہے نا، وہ جاہل شیعہ ہوگا جو تمہیں بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے کسی شیعہ نے نہیں کہا کہ یہ کال سے مراد اما عائشہ کا قول ہے کہ اما عائشہ کہہ رہے ہیں۔ خیر اب تم نے بات کہی دی ہے نا، اب ذرا ثابت بھی کرو کہ اس کال سے مراد کون سا شخص ہے، کون سے شخص نے کہا۔ اگر تم کل والی بات کرو گے نا، ابو بکر نے کہا، تو میری پھر کل کی وائس سن لو، تمہیں جو جواب دیا ہے میں نے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا بتاؤ، تمہیں سوالات کیے میں نے، اب جواب دو اس کا۔
جی مجھے سامعین یہ میری آخری وائس ہے۔ بحث تو الحمدللہ ویسے حل ہو چکی ہے، میں نے امام ظہر کی قول کا مکمل رد کر چکا ہوں، ناراضگی والی بات نہیں کرنے والی وغیرہ وغیرہ آپ سارا سن چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ قول عائشہ صدیقہ ہے، پھر بھی عائشہ صدیقہ کا اپنا گمان تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا اپنا گمان تھا ہارون علیہ السلام کے بارے میں، وہ کسی نے قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا گمان تھا خضر علیہ السلام کے بارے میں، وہ کسی نے قبول نہیں کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گمان تھا سیدنا علی کے بارے میں کہ انہوں نے ہم بستری کی ہے کنیز سے، وہ بھی شیعہ قبول نہیں کرتے، خود اللہ نے وہی بھیج دی کہ شکایت قبول نہیں کرنا فاطمہ کی علی کے بارے میں۔ بہرحال تو اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ قول عائشہ ہے، پھر بھی اس کا رد میں مکمل کر چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ بات آخر کہوں گا، میں نے چند سوالات کیے ہیں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ بقول ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کے کہ یہ قول ام عائشہ کا ہے، کہ ام عائشہ فرما رہی ہیں کہ کال اس مرد نے کہا۔ اب میں نے سوال ان سے کیا کہ کال میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف راجع ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ راجع ہے عروہ کی طرف، تو کیا عروہ جس کو روایت بتا رہی ہیں اس کے بارے میں کہیں گے کہ عروہ نے اس طرح کہا؟ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ عروہ موجود تھا ہی نہیں وہاں، ام عائشہ موجود تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہیں کہ یہ ابو بکر صدیق کا ہے، تو ابو صدیق اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ابو بکر نے کہا کہ فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئی، فاطمہ نے ابو بکر سے بات نہیں کی 6 مہینے، فاطمہ نے جو ہے وہ علی نے بتایا نہیں ابو بکر صدیق کو اس طرح سے دفن کر دیا؟ تو کیا آپ اہل عقل سمجھ سکتے ہیں کہ ابو بکر اس طرح بولے ہیں؟ ڈاکٹر حسن عسکری بولے کہ ڈاکٹر حسن عسکری آج 12 بجے جائے گا، ایم ایس نے فون کیا ڈاکٹر حسن عسکری کو، ڈاکٹر حسن عسکری آج پوری رات ڈیوٹی کرے گا، اس طرح آپ بول سکتے ہیں؟ آپ نہیں بول سکتے نا، تو آپ اس طرح نہیں بول سکتے۔ بہرحال تو میں واضح کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، الحمدللہ سارے گواہ اس بات کے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے میرے سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام حضرات نے دیکھا، ماوی صاحب کا علمی لیول بھی دیکھا، اور ان کی علمی قابلیت بھی دیکھی، اور ان کا بوکلاٹ بھی دیکھا۔ سب سے پہلے دیکھا کہ کس طرح وہ واضح شکست دے کے بدتمیزی پہ اترا ہے اور تو طلاق سے بات کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ابھی تک ماوی صاحب آپ یا تم کہا، اس سے اوپر تو نہیں کہا ان کو، یہ آپ نے حالت دیکھ لی۔ اب ان کی بات کے اوپر آتی ہے کہ جی انہوں نے کہا لکھنے والا کون ہے؟ لکھنے والا تو بخاری ہو۔ بھائی بخاری لکھنے والا ہے تو بخاری کیا بلا وجہ بیتو کی بات لکھ رہا ہے؟ بخاری کوئی زہری سے لکھ رہا ہے؟ بخاری تو لکھ رہا ہے یحییٰ بن بکیر سے، اس کے بعد لیث سے، اس کے بعد عقیل ہے، پھر ابن شہاب زہری ہے، 3-4 بندے بیچ میں آ رہے، پتہ نہیں بخاری نے تو زہری کو دیکھا بھی نہ ہو کہ نہ دیکھا ہو۔ تو یہ تو آپ کی جہالت کا یہاں میں نے پردہ فاش کر دیا۔ آپ نے خیر اس کا جواب دیا بھی نہیں، آپ کو پتا تھا آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ اما عائشہ کا آپ نے کہا اما عائشہ کو مان لو جی، معاویہ صاحب سٹ پٹا گئے ہیں۔ پہلے زہری کا گمان تھا، ابھی اما عائشہ کا گمان تھا، چلے اما عائشہ کے گمان پہ کوئی دلیل دے دے، کوئی دلیل تو دے دے کہ اما عائشہ کا گمان تھا۔ نہ آپ نے زہری کے گمان پہ دلیل دی، نہ آپ نے اما عائشہ کے گمان پہ دلیل دی۔ اور اما عائشہ کون ہے معاویہ صاحب؟ اما عائشہ آپ کی ام المومنین ہے، جس کو سب سے زیادہ چاہے جانے والی بیوی ہیں۔ اما عائشہ سے آپ نے دین لیا ہے، اما عائشہ سے آپ نے سینکڑوں ہزاروں احادیث لی ہیں۔ اما عائشہ سے آپ نے، اما عائشہ سے کو آپ صدیقہ کہتے ہیں، تو اما عائشہ کو آپ کے اوپر آپ گمان کا الزام لگا رہے ہیں، توبہ کریں، آپ نے اما عائشہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اور اہل سنت حضرات گھر بیٹھ کر سوچیں کہ ان کے خلیفہ صاحب پر کیا حکم لگتا ہے۔ اما عائشہ سے روایت ثابت ہو گئی، ادراج باطل ثابت ہو گیا، بی بی سیدہ کا غضبناک ہونا ثابت ہو گیا، اور بی بی سیدہ کے غضبناک ہونے سے جناب رسول خدا کا غضبناک ہونا ثابت ہو گیا۔ اہل سنت حضرات ذرا آپ سوچئے، اپنے ذہنوں پر زور دیجئے اور ذرا سوچئے کہ کیا حضرت ابوبکر کے بارے میں جو ہے حکم صادر ہوگا۔ جی معاویہ صاحب، آپ نے آخر میں یہ بھوندا سا دعویٰ رکھ دیا کہ اما عائشہ نے کس کے لیے کیا؟ بھائی اما عائشہ نے جس کے لیے بھی کیا، جس سے اما عائشہ نے سنا اس کے لیے کہا۔ اما عائشہ نے اب جس سے بھی سناؤ، ہر عمر سے سناؤ، کسی اور سے سناؤ، جس سے مرضی سناؤ، اما عائشہ نے اس کے لیے کہا نا۔ اما عائشہ صدیقہ ہیں، اما عائشہ آپ کی ام المومنین ہیں، اما عائشہ نے جس سے بھی سنا ہے۔ آپ اما عائشہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اما عائشہ نے جھوٹ بولا ہے، آپ اما عائشہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اما عائشہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ جب اما عائشہ نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ بات حجت ہے، اور اما عائشہ نے کہہ دیا کہ جناب سیدہ غضبناک ہوئی، میں نے ثابت کر دیا۔ اما عائشہ نے کہہ دیا کہ مرتے دب تک کلام نہ کیا، میں نے ثابت کر دیا۔ اما عائشہ نے کہہ دیا جنازے کی خبر تک نہ دی، میں نے ثابت کر دیا۔ اما عائشہ نے کہہ دیا کہ حضرت علی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، ابوبکر کو خبر تک نہ ہوئی، میں نے ثابت کر دیا۔ معاویہ صاحب میرا دعویٰ ثابت ہو گیا، اور آپ کی اصلیت اور آپ کی حقیقت بھی ساری کھل کے سامنے آ گئی، ٹھیک ہے۔
یہ اب آپ کیا سمجھ رہے تھے بیوقوف ہوں میں؟ آپ نے بلا وجہ کے 50 جو ہیں اٹھا کے حوالے بھیج دیے تاکہ آپ سب کیا سوچتے تھے کہ ڈاکٹر ان سوالوں کے جوابوں میں لگ جائے اور وقت گزر جائے، آپ جان بچا کے نکل جاؤ؟ آپ نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا تھا، میں نے اس لیے، اور آپ مدعے سے بھاگ رہے تھے، اس پہ بات ہی نہیں کرتے، میں نے اسی لیے آپ کو مدعے سے ہٹنے ہی نہیں دیا، کیونکہ میں نے آپ کو ثابت کرنا تھا۔ آپ کا پورا مناظرہ ڈیپینڈ کر رہا تھا، آپ نے جو دفاعی نکتہ پیش کیا آپ کا دفاعی نکتہ ادراج کا تھا، میں نے آپ کو ثابت کر دیا۔ ادراج ہو بھی تو بھی آپ نے قبول کرنا ہے، اور اگر ادراج ہو کر قبول نہیں کرتے تو بخاری گئی ہے آپ کے ہاتھ سے، آپ کا مسلک ملیا میٹ ہو گیا۔ اور میں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آپ کا جو ادراج ہے وہ نہیں ہے، روایت اما عائشہ کے تسلسل کے ساتھ ہے، اسی کی اور اسی کا ثبوت ہے وہ روایت جو میں نے پیش کی جس میں قالا کا لفظ نہیں ہے، میں نے قرینے سے بھی ثابت کیا اور میں نے آپ کو ہر طرح سے ثابت کر دیا۔ ماویہ صاحب آپ کا جو ہے حشر وہ پورے گروپ نے دیکھ لیا ہے۔ آخر میں مخاطب کرنا چاہوں گا اہل سنت حضرات کو کہ دیکھیں آپ کی صحیح ترین بخاری ہے، وہ کتاب ہے بخاری، اس پہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ یہ متن و سند ہر لحاظ سے جو ہے صحیح ترین کتاب ہے، آپ بلکہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، فرشی قرآن تک اس کو کہا گیا ہے۔ تو آپ لوگ خود سوچیں، جب اس کتاب سے ثابت ہو گیا، اور وہ بھی کسی عام تام بندے سے نہیں، بی بی عائشہ ام المومنین سے ثابت ہو گیا، جن کے بارے میں صدیقہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی سیدہ کو غضبناک کیا، اور میں نے شروع میں ہی جو ہے روایت لگا دی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو پھر آپ خود بیٹھ کر سوچیں کہ حضرت ابوبکر کا یہ اقدام کیا تھا، کیا رسول کی بیٹی کو غضبناک کر کے، ناراض کر کے، اور حتماً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے کیا یہ اقدام صحیح ہو سکتا ہے حضرت ابوبکر کا؟ اور ان کی پھر اپنی ان کی صداقت کی اور ان کی خلافت کی کہ جس پہ وہ فائز ہو گئے، جس پہ وہ بیٹھ گئے تھے قبضہ کر کے خود کو خلیفہ کہہ کے، اس کی کیا حیثیت رہے گی کہ جو شخص رسول کو، نبی کو غضبناک کرے اسی کا وہ وصی بن کے بیٹھ جائے؟ تو اس کے اوپر آپ لوگوں کو غور کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میرا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔